حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی ایک سورہ پر اچھی طرح غور کرے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہ سورت کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بار بار اس سورت کا استحضار کرتے اور بار بار دھیان کرتے تھے۔ اسی لحاظ سے یہ بڑی اہم سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمائی۔ زمانے کی قسم کی انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات بھی ارشاد فرمائے وہ برحق ہے۔ ہم لوگ یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کو کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی بات پر دوسرا شخص یقین نہیں کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ انسانوں کی باتوں پر بھروسہ یقینی نہیں ہوتا، اور قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے وہ اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ 100% یقینی ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ کہیں قلم کی قسم کھائی ہے، کہیں ستارے کی قسم کھائی ہے، کہیں شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے، اور کہیں قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مختلف چیزوں کی قسمیں کھانا معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس کا یقین دلا رہے ہیں، بلکہ در حقیقت اس قسم کھانے میں دو باتیں پیش نظر ہے۔ ایک یہ کہ قسم کھانے سے انسان کے کلام میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے، اور فنی بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جو بات قسم کے ساتھ کہی جاتی ہے اس میں زور ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑی بلاغت والا کلام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں تمام پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ وہ قسم آگے والی بات پر دلیل ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں کہیں کوئی قسم آئی ہے وہاں جس چیز کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز در حقیقت اس بات پر ایک دلیل اور گواہ ہوتی ہے جو بات قسم کے بعد کہی گئی ہے۔ مثلا اس صورت میں زمانے کی قسم کھانے کے بعد کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں، اگر تم زمانے کے حالات پر غور کرو تو تم پر خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا آگے ذکر کیا گیا ہے۔ زندگی کے لمحات مال تجارت ہے۔ آپ ذرا اس نقطۂ نظر سے سوچئے کہ زمانے کی قسم کھانے اور زمانے کو بطوری ثبوت پیش کرنے کی وجہ بالکل واضح ہے، اور اسی طرح کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک محدود وقت لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک وقت مقرر ہے کہ اس کو کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ دنیا میں رہنا ہے، اور یہ ایسا مقرر ہے کہ ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ایک تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ گویا کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ اس کا مالی تجارت ہے، اور اس مالی تجارت کو خرچ کرنے کے نتیجے میں انسان کو اس کا معاوضہ جنت کی شکل میں آخرت میں ملنے والا ہے۔ لہٰذا یہ قسم کی تجارت ہے۔ انسان ایک تاجر ہے، اور ہر تاجر کا کچھ سرمایہ ہوتا ہے۔ کوئی تجارت بغیر سرمایہ کے نہیں چلتی،
اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تجارت میں لگا لگا کر سرمایہ میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کے لمحاتی زندگی ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ ایسا ہے کہ سارا اکٹھا باقی نہیں رہتا، بلکہ ہر لمحہ اس سرمایہ میں کمی آ رہی ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص 70 سال کی عمر لے کر اس دنیا میں آیا تھا۔ اب جو وقت گزر رہا ہے، اس 70 سال کے سرمایہ میں کمی آ رہی ہے۔ اگر ایک دن گزر گیا تو 70 سال میں سے ایک دن کم ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے تو 70 سال میں سے 2 دن کم ہو گئے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، زندگی کے سرمایہ میں کمی آتی جاتی ہے۔ آپ ایسے تاجر کے بارے میں تصور کریں جس کا سرمایہ روزانہ کم ہو رہا ہو، تو ایسا تاجر تو خسارے میں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو فرمایا گیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، یعنی اس کی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ہر آن ہر لمحے گھٹ رہا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے۔ وہ تو سرمایہ اس لیے لایا تھا تاکہ اس کو نفع بخش تجارت میں لگا کر آخرت میں جنت کمائے، لیکن اگر ایسا سرمایہ اس نے غفلت میں ضائع کر دیا اور ہر لمحے کا اس کا سرمایہ کم ہوتا گیا، تو جب عمر ختم ہوگی تو معلوم ہوگا کہ سارا سرمایہ ختم ہو گیا اور آپ اس کے پاس اپنی آخرت میں معاوضہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ یہ معنی ہے ان الانسان لفی خسر کے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار گیا تو دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح جلدی جلدی اس برف کو بیچ دے، کیونکہ برف ایسی چیز ہے جو ہر آن پگھلتی رہتی ہے۔ تو جو برف پگھل رہی ہے اس کے سرمایہ میں کمی آ رہی ہے، اس وجہ سے اسے جلد سے جلد فروخت کرنا چاہتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس برف بیچنے کو دیکھا تو سورہ عصر یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ تمہاری زندگی کا سرمایہ بھی اس برف کی طرح ہے جو ہر آن کم ہو رہا ہے اور ہر آن گھٹ رہا ہے، اس کے اندر کمی آ رہی ہے۔ لہٰذا وہ تاجر جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہو وہ ہمیشہ خسارے میں ہوگا۔ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہر وقت برف کی طرح پگھل رہا ہے، وہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ عمر کے لمحات کو غفلت اور لاپرواہی کے عالم میں اس طرح ضائع کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سرمایہ کس طرح ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو انسان اپنی عمر کے لمحات کو کسی کام میں نہ لگائے، وہ در حقیقت ہر لمحے خسارے میں ہے۔ نقصان یہ ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ ہاں وہ لوگ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ایسے لوگ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنے خسارے کی تلافی کر لیتے ہیں۔ خسارہ تو ان کا بھی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ چلا گیا، 1 دن چلا گیا، 1 برس چلا گیا، لیکن انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس خسارے کی تلافی کر لی۔ تلافی اس طرح کر لی کہ فرض کرو کہ کسی شخص کی زندگی کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا، تو اس نے اس گھنٹے میں اللہ جل شانہ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اس سے رجوع کر کے، یہ کوئی اور نیک کام کر کے، مثلا کسی کی مدد کر کے، کسی کو صدقہ دے کر، کسی غریب کو کھانا کھلا کر نیکیوں کی گھڑی جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ کل حسنۃ البشر امثالھا، یعنی بندہ جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا نیکی لکھ دیتے ہیں اور 10 گنا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ نیکی چھوٹی سی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص راستے میں گزر رہا تھا، راستے میں اس کو کانٹا پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کو یہ خیال آیا کہ اس کانٹے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، چنانچہ اس نے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا۔ کانٹا ہٹانے پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ کانٹا ہٹانے میں کتنی دیر لگی۔ 1 منٹ خرچ ہوا
تو 1 منٹ کا سرمایہ کم ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے 10 گنا سرمایہ نیکیوں کی شکل میں عطا کر دیا۔